ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبق یہاں تک پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا، یعنی آفتاب نبوت کا سورج وہ طلوع ہو گیا۔ پہلی وحی کا ذکر ہوا تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کا آپ کو کھینچنا، دبانا، اور پھر اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ کو تسلی دینا۔ یہاں تک ہمارا سبق پہنچا تھا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت دیکھی تو ورقہ سے پہلے ایک اداس عتبہ بن ربیعہ کے غلام تھے، تو ان کے پاس بھی اما خدیجۃ الکبریٰ لے کر گئیں۔ یہ شہر نینوا کے باشندے تھے، شہر نینوا جہاں حضرت یونس علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، تو ان کا مذہب عیسائی تھا، نصرانی مذہب کے تھے۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا واقعہ سند کے ساتھ لکھا، اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا کہ آپ کے پاس وہی فرشتہ آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ اداس کے بعد ایک اور راہب ہے بحیرہ، اور یہ جو اداس ہیں یہ بعد میں مشرف با اسلام بھی ہوئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور بحیرہ راہب کے پاس بھی لے کر گئیں، اور پھر ورقہ بن نوفل کے پاس بھی لے کر گئیں۔ اس واقعہ پر دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کے فرما رہے ہیں زملونی زملونی، میرے اوپر اوڑھنی اوڑھو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کپ کپی کی کیفیت طاری ہے، اور آپ کی بیوی کبھی آپ کو اداس کے پاس لے کے جا رہی ہیں، کبھی ورقہ بن نوفل کے پاس، کبھی بحیرہ کے پاس۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نبوت کے اندر پہلے دن شک کرنے لگ پڑے تھے۔ یہ دوسرا اعتراض وارد ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس واقعہ کا انکار کر دیا جاتا ہے کہ آپ کو شک پڑ گیا تھا شاید، اس لیے تو آپ کی بیوی کبھی ایک کے پاس لے کے جا رہی ہے، کبھی دوسری، اور انہیں یقین تھا کہ آپ پیغمبر ہیں، آپ کو یقین نہیں تھا، اس لیے آپ کو یقین دلانے کے لیے مختلف راہبوں کے پاس لے کے گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا علاج کے لیے، اور ایک ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تسلی کے لیے، تشفی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شک نہیں تھا معاذ اللہ، وگرنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا اقرار کیوں کرتے جو آگے انقطاع وحی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تھا کچھ عرصہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اشتیاق میں تھے۔ اگر شک ہوتا تو یہ اشتیاق نہ ہوتا، اور دوسرا شک کی کوئی اس میں بات ہی نہیں ہے، تسلی کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر مزید مطمئن ہو جائے، اس تسلی کے لیے آپ کو لے جایا گیا۔ اور پھر تسلی دینے والا جو شخص ہے اس کے لیے افضل ہونا ضروری بھی نہیں، اعلیٰ ہونا ضروری بھی نہیں۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو اٹیک ہوا، دوسرا آدمی اس کو تسلی دے رہا ہے۔ اب یہ جو شخص ہے اس کو اٹیک کی کیفیت بھی پتہ ہے، اس کو درد بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر وہ معاملات ہو بھی رہے ہیں، دوسرے کے اوپر تو نہیں ہو رہے، وہ تسلی دے رہا ہے نا۔ اسی طرح ورقہ بن نوفل زیادہ عالم بھی نہیں ہے نبی علیہ السلام سے، فقط تسلی دے رہے ہیں جس طرح ایک بیمار کو تسلی دی جاتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ بعثت ہے وہ سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ایک کاہن کی بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ایک ستارہ طلوع ہوگا عیسائی راہب کی، اور آپ سوموار کے دن پیدا ہوں گے، سوموار کے دن نبوت ملے گی، اور سوموار کے دن وفات پائیں گے۔ تو اس پر تو اتفاق ہے کہ دوشنبہ یعنی سوموار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا گیا۔ ہاں، مہینے کے اندر اختلاف ہے۔ حافظ ابن عبد البر نے 8 ربیع الاول
ربیع الاول کی 8 تاریخ آپ کی تاریخ بعثت لکھی ہے۔ اور محمد بن اسحاق جو سیر کے بہت بڑے عالم ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم رمضان المبارک کے اندر اس کو تسلیم کریں، دوسری رائے، تو پھر آپ کی عمر پوری 40 سال بنتی ہے۔ اگر ہم ربیع الاول کا قول لیں تو آپ کی 6 ماہ اوپر، 40 سال 6 ماہ، بہرحال دونوں رائے قابل قبول ہیں۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو عمر مبارک 40 سال ہے، تو مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اور پھر حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً، قرآن پاک نے اس کی تعیین کی، توضیح کی کہ انبیاء کو جو نبوت ملی وہ 40 سال کی عمر میں اکثر انبیاء کو ملی۔ 40 سال کا انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی عمر کے پختگی کے اوپر 40 سال میں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے اسلاف کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ 40 سال تک وہ کہتے ہیں کہ علم انسان حاصل کرتا ہے، 40 سال کے اندر علم کی پختگی ہوتی ہے، علم کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ 40 سال کے بعد پھر یقین ہو جائے، 40 سال کے بعد مزید آپ دعوت دیں گے، مزید لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں گے، اس علم کو یقین کے ساتھ پھیلائیں گے۔ ایک آدمی جو 40 سال کے بعد گفتگو کر رہا ہے اور ایک 40 سال سے پہلے والا، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ یہ 40 سال اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس کو جس وقت چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے۔ اب اس واقعہ کے اندر آپ کا بھیجنا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے 3 دفعہ آپ کو اتنی شدت سے بھیجا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنی شدت کی انتہا کو پہنچ گیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے پسلیاں تک ٹوٹنے کا اندیشہ ہو گیا۔ یہ بھیجا کیوں؟ اس بھیجنے کی علت خود حدیث کے اندر ذکر ہے۔ سینے سے سینہ لگ کے علم منتقل ہونا، یہ اس کا ثبوت حدیث کے اندر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، سینے سے لگانے کے بعد فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، یعنی اس میرے چچا کے بیٹے کو قرآن کا مفسر بنا۔ اب اس دعا سے پہلے بھیجنا کس چیز کی علامت ہے؟ علم کی منتقلی کی علامت ہے۔ کس چیز کی علامت ہے؟ دل کی تسکین کی علامت ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ میں بعض دفعہ حدیثیں بھول جاتا ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اس چادر کے اندر ڈال رہے ہیں، یوں اپنے اشارہ فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس چادر کو سینے سے لگا لو، اس سینے سے لگانا علم کی منتقلی کے لیے یہاں سے ثابت ہو گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک حکمت تھی جس کی وجہ سے جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کے دل کو مطمئن کرنے کے لیے، تشفی دینے کے لیے 2 دفعہ بھیجا۔ یہ واقعہ غار حرا ہے اور یہ بالکل احادیث سے ثابت ہے۔ اور اس سے ایک اور نقطہ معلوم ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان کا دل مطمئن نہ ہو، جب انسان کے دل کے اندر تسلی نہ ہو، تشفی نہ ہو، تو انسان کو علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ کس سے رجوع کرنا چاہیے؟ علماء سے رجوع کرنا چاہیے۔ اسی لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عیسائیت کے عالم اداس، عیسائیت کے عالم ورقہ بن نوفل، ان دونوں کے پاس لے گئی۔ تو علماء سے رجوع پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے سبق سے ہمیں حاصل۔ اب ایک اور باب یہ ہے کہ ہم نے پہلے تو وہ واقعات سماعت فرمائے جس کے اندر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے، ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، بعثت سے پہلے نشانیاں۔ پھر آپ جب نبی بن گئے تو یہ چند اشخاص کا دعویٰ نہیں تھا کہ آپ پیغمبر ہیں، اور چند اشخاص آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں جڑے، بلکہ نبوت کے فوراً بعد بھی علامات کا اظہار ہوا۔ میں تیسرے اشکال کی طرف آ رہا ہوں کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کو کوئی اچانک خیال نہیں آ گیا کہ آپ نبی ہیں۔ اور پھر اس بات کی سنجیدگی کو بھی سمجھیے کہ نبی بننے کے بعد
40 سال کی عمر میں جب آپ کے اوپر پہلی وحی نازل ہو گئی تو اس کے بعد بھی جیسے مستشرقین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے تھے، یتیموں کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا تھا، تو لوگ آپ کی محبت میں آپ کے ساتھ جڑتے ہیں۔ یہ بات قطعاً نہیں ہے، بلکہ جس دن آپ کی نبوت کا اظہار ہوا اس دن بھی اللہ نے کئی ساری علامات کا اظہار کیا۔ ان علامات کا سننا، یہ ہم 2 واقعہ مختصر سنتے ہیں، ان علامات سے یہ بات واضح ہوگی، اس کا ذہن میں رہے، ان علامات سے یہ بات واضح ہوگی کہ آپ کے اخلاق صرف کردار کی وجہ سے لوگ آپ کے ساتھ نہیں جوڑتے گئے، نہیں، بلکہ آپ کے اوپر نبوت کی علامات کا ظہور کیا گیا، علامات کا اظہار ہوا۔ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوئی اس کے بعد اللہ نے جو علامات ظاہر کی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں ایک دن اپنے احباب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص سامنے سے گزرا۔ وہ شخص کون تھے؟ لوگوں نے کہا، حضرت عمر نے کہا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یہ سواد بن قارب ہے، سواد یا سواد سین سے، سواد یا سواد بن قارب ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں نے بتایا کہ یہ وہی سواد ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر ایک جن کے ذریعے معلوم ہوئی جو ان کے تابع تھا، یہ کاہن تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلا بھیجا، وہ آ گئے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ ہم یہ واقعات کیوں سماعت فرما رہے ہیں کہ جو ہی آپ کی نبوت کا اظہار ہوا اس وقت بھی علامات ظاہر ہونے لگی دوبارہ سے۔ اب کیا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سواد کیا معاملہ تھا جو آپ کے تابع یہ کاہن تھے، ساڑی زبان عامل ہے، جن قابو کیے ہوئے تھے، تو آپ کا کیا معاملہ تھا؟ تو سواد بتانے لگے، کہتے ہیں ایک دن میں سویا ہوا تھا تو میرا جو تابع جن ہے وہ میرے پاس آیا نیم بیداری کی حالت میں آدھا مطلب کچا کچا سویا ہوا تھا، تو وہ آیا اور آ کے مجھے کہنے لگا، مجھے ہلا کر کہنے لگا سواد اٹھیے، میری بات سنیے اور سمجھیے۔ لوئی بن غالب سے، لوئی اس طرح عربوں کی قبائل کی شاخیں سماعت فرمائی، تو لوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئلی اوپر والا خاندان ہے، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل چل رہی ہے، عدنان کے بیٹے ہیں لوئی۔ تو لوئی بن غالب سے ایک رسول مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے ہر جانب سے جنات کے قافلے مدینہ اور مکہ میں جا رہے ہیں، یثرب کی طرف، یثرب کی طرف جنات کے قافلے، وہ انا سمعنا قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، جنوں کی ایک جماعت نے آپ کی دعوت کو سنا اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، آج تو ہم نے بڑا عجیب کلام سنا ہے، بار بار پڑھا جا رہا ہے۔ تو جنات کے قافلے جا رہے ہیں، رواں دواں ہیں۔ فرحل الی الصفوہ من ہاشم، بنی ہاشم کے اس منتخب شخص کی طرف سفر کیجئے، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ سواد کہتے ہیں کہ میں نے بات آئی گئی کر دی اور میں نے کہا دانی انام، چھوڑ میں سو جاؤں، سونے دے مجھے، تنگ نہ کر۔ اگلے دن پھر وہ جن آیا، اس سے اگلے دن پھر وہ آیا، کتابیں جو تھا 3 دن مسلسل، آخر مجھے اس کی بات ماننا پڑی، اور یہ خود صحابی بننے کے بعد خود روایت کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا واقعہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ میں اونٹنی پر سوار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ چند ساتھیوں کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے حاضر ہو کہا یا رسول اللہ میرا کلام سنیے، آپ نے فرمایا سناؤ، تو میں نے کہا وَأَنَّكَ أَدْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً إِلَى اللَّهِ يَا ابْنَ الْأَكْرَمِينَ الْأَطَائِبِ وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا ذُو شَفَاعَةٍ سِوَاكَ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبِ۔ آتے ساتھ یہ شعر پڑھا، کہنے لگے کہ چہرہ دیکھا، آپ کے رخ انور کو دیکھا اور پھر جن کی گواہی بھی دیکھی، تو فوراً ہی کہنے لگے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ کا پتہ بتانے کے لیے
آپ رسولوں میں سے بہترین رسول ہیں، اور آپ میرے لیے مجھے اسلام کی آغوش میں لے آ کر میرے لیے شفاعت کا سامان بنیے اس دن جس دن کسی کی شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اپنی امت کے حق میں 3 دفعہ شفاعت ہوگی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، امت کو بشوا کے لے کے جائیں گے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوں گے جنت میں۔ اللہ پوچھیں گے کہ اے محمد کیوں مغموم ہیں؟ آپ فرمائیں گے میری امت کے کچھ لوگ ابھی بھی دوزخ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ، جس کے دل کے اندر گندم کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو جنت میں لے جاؤ۔ آپ لے کے جائیں گے، آپ پھر مغموم ہوں گے۔ اللہ کہیں گے اب کیوں مغموم ہے؟ فرمائیں گے اللہ میرے امت کے کچھ لوگ ابھی بھی دوزخ میں ہیں۔ اللہ فرمائیں گے کہ جس کے دل کے اندر چاول کے دانے کے برابر ایمان ہے اس کو بھی جنت میں لے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے اور ان کو بھی لے کے جائیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر مغموم ہوں گے، اللہ کہیں گے اب کیوں مغموم ہے؟ فرمائیں گے اللہ اب بھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ اللہ کہیں گے جائیں، جس کے دل کے اندر ذرے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی جنت میں لے جائیں۔ پیر نصیر الدین نصیر گولڈ بھی کہنے لگے نا کہ محمد جائیں گے نہیں جنت میں امت کو چھوڑ کر، دریا جا نہیں سکتا ہے تنکوں کو چھوڑ کر۔ آپ کی رحمت اور آپ کی کرم یہ دریا ہے، اور انشاءاللہ ہم گناہگاروں کو بھی بہا کے لے جائیں گے۔ لیکن اس حدیث شفاعت میں ایک بات ذہن میں رہے کہ جو دور ہو رہا ہے، پہلے چاول کے دانے کے برابر، پھر گندم کی، تو تفصیل ہے نا، 3 حصوں میں آپ شفاعت کر رہے ہیں، تو وہ جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کو سزا ضرور مل رہی ہے، ابھی وہ دوزخ میں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجے۔ شفاعت ہوگی لیکن وہ گناہگاروں کے لیے سزا کے بعد، یا آدھی سزا کے بعد، یا سزا کا ایک حصہ بھگتنے کے بعد۔ اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، شفاعت اولیٰ سے ہمیں مستفید فرمائے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نذرانہ عقیدت، یہ اشعار نعت سنے تو فرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فرحا شدیدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، صحابہ بھی مسکرا پڑے، یہاں تک کہ خوشی کے اثرات آپ کے چہرے پر ظاہر ہو گئے، اور آپ نے فرمایا افلحت یا سواد، اے سواد تو کامیاب ہو گیا۔ یہ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ انہیں نبوت کی علامت کیسے پہنچی؟ ایک جن کے ذریعے۔ تو صرف آپ کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ آپ کی جماعت میں نہیں شامل ہوتے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ نے وحی کے بعد بھی علامات کا سلسلہ جاری فرمایا۔ اس بات کی اہمیت سمجھیے اور اس بات کو جانیے۔ اور پھر حضرت مازن یہ صحابی بنے، صحابی بننے کے بعد اپنا واقعہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے میں عمان کے قریب سمایا نامی گاؤں میں ایک بت کی خدمت اور دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ایک دن ہم قربانی پیش کر کے بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک بت کے اندر سے آواز آنے لگی، یا مازن، اے مازن، اسمع تسرہ، سن اور خوش ہو جا، ظہر خیر و بطن شر، خیر ظاہر ہو گئی اور شر چھپ گیا، بعث نبی من مضر، یہ پھر مضر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوئی سے بھی نیچے والے دادا، مضر بنی مضر کے اندر ایک شخص مبعوث ہو گئے ہیں جو اللہ اکبر کی صدائیں لگاتے ہیں، فدا نحیتم من حجر، لہذا پتھروں کو تراشنا چھوڑ دو، تسلم من حر سقر، اور ایمان لے آؤ تاکہ جہنم کی گرمی سے محفوظ ہو جاؤ۔ یہ غیبی آواز حضرت مازن کہتے جب میں نے سنی تو میں خوفزدہ ہو گیا، پریشان حال ہو گیا کہ ہم برسوں سے اس بت کی پرستش کرتے ہیں اور اس کے تھان کے اوپر جانور ذبح کرتے ہیں، آج کیا معاملہ پیش آ گیا؟ کہتے ہیں پھر صدا آئی، ھذا نبی مرسل جاء بحق منزل، یہ نبی مرسل آ چکے ہیں اور آپ کے نازل ہونے کا، آپ کے اوپر قرآن کے آنے کا زمانہ آ چکا ہے۔ تو مازن کہتے ہیں میں نے جب یہ بات سنی تو چند روز کے بعد
بات آئی گئی ہوگی، میں ڈر گیا، پتہ ہی نہیں ہے کہ بنی مضر کے اندر کون شخص آیا، کیا ہوا۔ چند روز کے بعد حجاز سے ایک شخص آیا اور اس نے بتایا کہ مکہ میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد ہے، اور انہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ مازن کہتے ہیں جب میں نے اس شخص کی بات سنی تو میں نے کہا ہاں، جو مجھے آواز آ رہی تھی اور میرے ساتھیوں کو، یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی بشارت ہمیں دی گئی۔ اور کہتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے اٹھا اور اس بت کو توڑا، پہلے بت کو توڑا، لا الہ، پہلے شرک کی گندگی کو نکالو، پھر الا اللہ کا اقرار۔ اس بت کو توڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس میں پہنچا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ پھر انہوں نے دعا بھی کی، دعا فرمائی، کہا کہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے دعا فرمائی، کہتے ہیں کہ میں بہت عیاش آدمی، گانا بجانا اور عورتوں کی محفلیں اور شراب، یہ ان میں میری عمر بسر ہوتی ہے اور میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، اور میرے علاقے میں قحط پڑا ہوا ہے اور آج کل تنگ دست بھی ہوں۔ یا رسول اللہ دو دعائیں فرمائیں، ایک اللہ مجھے سیراب کر دے میرے علاقے کو، دوسرا اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور کہا اے اللہ مازن کے گانے کو تلاوت میں بدل دے، اور اے اللہ اس کے رزق حرام کو رزق حلال میں بدل دے، اور اس کی راہ روی کو پاک دامنی میں بدل دے، اور اس کے علاقے میں بارش عطا فرما، کہا ختم فرما۔ مازن کہتے ہیں کہ میں نے اجازت لی، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں اور اپنے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں، ابھی میں اپنے علاقے میں نہیں پہنچا، رسول اللہ کی دعا پہلے سے پہنچ چکی تھی اور علاقہ بارش سے سیراب ہو چکا تھا۔ یہ مازن کا خود بیان ہے۔ دوسری ہمیں علامت نبوت ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی آنے کے بعد بھی لوگ صرف اور صرف آپ کے ساتھ ویسے ہی نہیں شامل ہو گئے، اس کے بعد بھی علامات نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ عمر بن مرہ یہ ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں حج کرنے کے لیے مکہ کے اندر جایا کرتا تھا، اور ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا، ایک سال میں حج پر نہیں جا سکا، یہ تھا کہ انکشعت الظلماء، اندھیرے دور ہو گئے، وسطح الضیاء، اور روشنی چمک اٹھی، وبعث خاتم الانبیاء، اور آخری نبی مبعوث ہو گئے۔ کہتے ہیں میں نے یہ خواب جا کے راہب کو بتائی، اور میں نے راہب سے حال معلوم کیا کہ مجھے یہ خواب کیوں آئی ہے، تو کہا کہ مکہ میں اس سال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص ہیں جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا ہے، اور راہب کہنے لگا وہ نبی برحق ہے، جاؤ اجیب داعی اللہ، اور اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت پر جواب۔ یہ آئے اور پھر اس کے بعد یہ اپنے قبیلے والوں کو بھی جا کے انہوں نے دعوت دی، اور پورا قبیلہ ان کی وجہ سے اسلام کی آغوش میں آیا۔ تو یہ علامات نبوت ظاہر ہو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بعد۔ تو صرف آپ کے ساتھ لوگ ویسے ہی صرف لوگوں کے ساتھ لیڈروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، ایسے نہیں ملے، بلکہ علامات کا اظہار ہوا، اور اس طرح علامات کا اظہار ہوا جس طرح صبح روشن ہوتی ہے، جن میں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اسلام کی آغوش میں آئے، اور ان کا باپ بت خانے کی خدمت پر مامور تھا۔ یہ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے بھی آ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ سنایا کہ میں اس بت کی خدمت میں مامور تھا، اور مجھے غیبی آواز آئی، اور اس غیبی آواز کے اندر یہ بشارت دی گئی کہ حجاز کی دھرتی کے اندر ایک شخص مبعوث ہونے والے ہیں یا مبعوث ہو چکے ہیں، جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، شرک سے دور کرتے ہیں، لہٰذا ان بتوں کو چھوڑو اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن میں آ جاؤ۔ اور پھر بعد میں ایک شخص آیا حجاز سے، اور اس نے بتایا کہ ہاں مکہ میں ایک محمد نامی شخص مبعوث ہو چکے ہیں جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ پھر یہ عمر بن مرہ چلے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ نے مرحبا بک یا عمر کی صدا لگائی کہ اے عمر خوش آمدید۔
تو یہ وہ علامات ہیں، آج کا باب میں ہم نے یہ سماعت فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہونے کے بعد اللہ نے ان علامات کا اظہار کیا۔ لوگ ویسے ہی آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو گئے جس طرح لیڈر ہوتے ہیں۔ اب کل کے درس سے انشاءاللہ قم فانذر سے ہم چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت دینے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرمائی اور پھر آپ نے کس طرح دعوت دی، انشاءاللہ کل سے سماعت فرمائی۔